بوجھ تیرے دل کو اٹھانے نہیں دوں گی، پردیس کبھی تم کو بسانے نہیں دوں گی۔ شعر حاضر کرتی ہوں، دیکھیے۔ مر جاؤں گی اس طرح پتہ بھی نہ چلے گا، واہ، مر جاؤں گی اس طرح پتہ بھی نہ چلے گا، مر جاؤں گی اس طرح پتہ بھی نہ چلے گا، دنیا کو کبھی ہنسنے ہنسانے نہیں دوں گی، دنیا کو کبھی ہنسنے ہنسانے نہیں دوں گی، پردیس کبھی تم کو بسانے نہیں دوں گی۔ حضرات آپ لوگ بہت سنجیدہ ہو گئے جی، یہ میں پہلی بار یہاں آئی ہوں لیکن پرانا کیسے ہو گیا یہ بتائیے؟ دوستو دیکھیے، ایسا ہے آپ پریشان نہ ہوں، شراب، بیوی اور غزل جتنی پرانی ہوتی ہے اتنا زیادہ اسے محبت ہوتی ہے۔ میں گیت حاضر کر دوں گی، مجھے حکم ہے گیت کے لیے، میں حاضر کرتی ہوں جی، میں حاضر کرتی ہوں۔ دل ڈستا ہے نہ تو پیار ڈستا ہے، اچھا چلیے میں سناتی ہوں آپ کو۔ یہی گیت پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ دیکھیے 10 20 50 لوگ کوہرا گہنی کے ہوں گے، لیکن میں ان کے خاطر یہاں کے لوگوں کا مزہ خراب نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں حاضر کرتی ہوں۔ دیکھیے آپ، دل ڈستا ہے نہ تو پیار ڈستا ہے، دل ڈستا ہے نہ تو پیار ڈستا ہے، آنکھوں کو تیرا انتظار ڈستا ہے، دل ڈستا ہے نہ تو پیار ڈستا ہے۔ بند حاضر کرتی ہوں، دیکھیے۔ اچھا نہیں لگتا ہے دن یہ سہانا، اچھا نہیں لگتا ہے دن یہ سہانا، بنتی کروں تو سے میری بات نہ بھولانا، بنتی کروں تو سے میری بات نہ بھولانا، جا کے بایریا سجن سے بتانا، جا کے بایریا سجن سے بتانا، سنے سنے گھر میں سنگھار ڈستا ہے، دل ڈستا ہے نہ تو پیار ڈستا ہے، آنکھوں کو تیرا انتظار ڈستا ہے، دل ڈستا ہے نہ تو پیار ڈستا ہے۔ بند حاضر کرتی ہوں، دیکھیے میں بند حاضر کرتی ہوں۔ روٹھ گئی نندیا تو رات بھر جاگے، روٹھ گئی نندیا تو رات بھر جاگے، دھول اڑی برہا کی آنکھوں کے آگے، دھول اڑی برہا کی آنکھوں کے آگے، تم ہو پردیس میں تو دل کیسے لاگے، تم ہو پردیس میں تو دل کیسے لاگے، ایسے میں تو پھولوں کا ہار ڈستا ہے، دل ڈستا ہے نہ تو پیار ڈستا ہے، آنکھوں کو تیرا انتظار ڈستا ہے، دل ڈستا ہے نہ تو پیار ڈستا ہے۔ حضرات میں نئے گیت کا ایک مکھڑا ایک بند حاضر کرتی ہوں، دیکھیں حاضر کرتی ہوں۔ چھپر میں رہتی ہوں لیکن تاج محل تک جانا ہے، تاج محل تک جانا ہے، چھپر میں رہتی ہوں لیکن تاج محل تک جانا ہے، تاج محل تک جانا ہے، جو خوابوں میں آتا ہے،
جو خوابوں میں آتا ہے اس شہزادے کو پانا ہے. چھپر میں رہتی ہوں لیکن تاج محل تک جانا ہے, تاج محل تک جانا ہے. غم فرقت کا سہتا ہے, پیار کا ساگر بہتا ہے, میرا دل یہ کہتا ہے. غم فرقت کا سہتا ہے, پیار کا ساگر بہتا ہے, میرا دل یہ کہتا ہے. چک چک کرتی رہے ایک دن, چک چک کرتی رہے ایک دن, پردیسی کو آنا ہے. چھپر میں رہتی ہوں لیکن تاج محل تک جانا ہے, تاج محل تک جانا. ارے واہ. چھپر میں رہتی ہوں لیکن تاج محل تک جانا ہے. محترمہ شائستہ ثنا اپنا کلام سنا رہی تھی. آپ لوگ چونکہ کنورا گہنی کے زیادہ لوگ یہاں آ گئے ہیں, اس لیے آپ چاہتے تھے کہ وہ کوئی نیا کلام سنائیں. دوستو, شاعری کو تخلیق کہا جاتا ہے. ایک سیکنڈ آپ میری بات سنیں. شاعری کو تخلیق کہا جاتا ہے اور تخلیق کے لیے قدرت نے بھی ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. اتنی جلدی جلدی کہ ہر ہفتے دوسری تخلیق کوئی شاعر لائے, یہ بڑا مشکل کام ہے. اس لیے آپ کچھ موقع دیجئے شاعر کو. آپ وہ غزل نہ سننا چاہیں دوسری کی فرمائش کیجئے, لیکن یہ ہے کہ اگر 100 200 400 لوگوں نے کچھ سنا ہے یا کیسٹ کے ذریعے سنا ہے تو اس کو بالکل ریجیکٹ کر دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے. آپ وہ بھی سن لیجئے, دوسرے کی بھی فرمائش کیجئے. بہرحال آپ گھبرائیے نہیں, ہمارے پاس ایک نہیں, یہ کنورا گہنی کے لوگ بہت ہی مسلمان لوگ ہیں, سب شرعی لوگ ہیں. 4 شاعرات بلا رکھے ہیں انہوں نے. آپ گھبرائیے نہیں, سب مسلمان لوگ ہیں, پکے شریعت کے پابند. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ماحول کو ابھی ختم نہ ہونے دوں, تھوڑی دیر اس فضا میں آپ کو اور بھی رکھوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ زلفیں سنوارنے سے بنے گی نہ کوئی بات, اٹھیے کسی غریب کی قسمت سنواریے. محترمہ انا دہلوی جو یہاں سے لے کے امریکہ تک کے مشاعروں میں اپنی شخصیت, اپنی خوبصورتی, اپنی شاعری, اپنے گیت, اپنے نغموں کا ایک رنگ اور ایک کیفیت بکھیر رہی ہیں, میں ان محترمہ انا دہلوی سے اس وقت گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. اور آپ دیکھیے کہ ہمارے ڈائس پر یہ جو شاعرات ہیں انہوں نے زندگی کو کس زاویے سے دیکھا ہے اور کس طرح کبھی اسے غزل بناتی ہیں, کبھی گیت بناتی ہیں. اس وقت انا دہلوی سے گزارش کر رہا ہوں, میں آپ کو بتاؤں چاہے یہاں ہو یا بامبے کا مشاعرہ ہو یا امریکہ کا مشاعرہ ہو, انا دہلوی صاحب کی یکساں مقبولیت ہے. محترم سامعین حضرات, بہیٹی میں پہلی مرتبہ آئی ہوں. پہلی مرتبہ؟ اچھا ہوا, اس سے پہلے آئی ہوتی تو یہیں رہ جاتی. آج ہمارے ناظم مشاعرہ بہت چلبلے ہو رہے ہیں, بڑی چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. اب میرا یہ دل کر رہا ہے کہ انہیں سے شروعات کر دوں, 4 مصرے انہیں کی نظم کر دوں, اگر آپ سب کی اجازت ہو. سنیے گا. صدر محترم سے اجازت چاہتے ہوئے یہ 4 مصرے پڑھنا چاہتی ہوں, آپ سب کی محبت چاہتی ہوں, اور ڈائس پر بھی بیٹھے ہوئے شعراء کرام سے بھی چاہتی ہوں کہ میری حوصلہ افزائی فرمائے. سنیے گا اگر کس قابل ہو, اور یہ خاص طور پہ ناظم مشاعرہ کی نظر سے. گفتگو کتنے گفتگو کتنے اور لب پر ادا کا پہرا ہے, اور
کا پہرا ہے، لڑکیوں کو سمجھ نہ پائے گے، لڑکیوں کو سمجھ نہ پائے گے، یہ سمندر بہت ہی گہرا ہے، یہ سمندر بہت ہی گہرا۔ واہ محترمہ، کیا کہنے ہیں، بہت بہت شکریہ حضرت۔ واہ 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 واہ۔ مجھے اچھا لگا کہ پہلی مرتبہ یہاں پر آئی ہوں اور آپ حضرات زندہ دل لوگ یہاں سامعین حضرات دوستوں، انہوں نے جو مثال دے دیا وہ بڑی حیرت انگیز، میرے پاس واقعی جواب نہیں ہے۔ دنیا کی ساری ندیاں اپنی ساری گندگیوں کے ساتھ سمندری میں جاتی ہیں۔ سنیے گا، میں ایک مطلب اور ایک شعر اگر کسی قابل ہو تو ان کو بھی سماعت فرما لیں۔ عنایت۔ واقعی آج آپ لوگ شاید ان کو اکسا رہے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں، میں